خیر، آج اس ویڈیو کا جو لب لباب ہے وہ پہلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان تقسیم کیوں ہیں؟ مسلمانوں پہ فلسطین پہ جب ظلم ہوتا ہے یا کشمیر پہ ظلم ہوتا ہے یا برما میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو کوئی رد عمل کیوں نہیں آتا؟ اور ہم اس سارے معاملے سے جانتے بوجھتے ہوئے بھی ناآشنا کیوں خود کو شو کرتے ہیں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ آپ کے گھرانے کا کوئی دشمن ہوگا اور آپ کا گھرانہ بڑا مضبوط ہے، وہ آپ پر ڈائریکٹ وار نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ دو بھائیوں میں آپس میں اختلافات پیدا کرے گا، آپ دونوں کو آپس میں لڑوائے گا۔ جب آپ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے پھر آپ دونوں میں سے کسی ایک کو ملے گا اور اسے کہے گا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مل کے تمہارے دوسرے بھائی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ اس کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، آپ اپنے ہی بھائی کو ماریں گے، تھوڑا بہت وہ بھی آپ کو مارے گا تو آپ بھی کمزور ہو جائیں گے، وہ بھی مر جائے گا۔ پھر جب آپ خود بھی کمزور ہو جائیں گے، ایک بھائی آپ کا ویسے مر جائے گا، تو پھر آپ کا دشمن آپ پر قابو پانے کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ آرام سے قابو پا لے گا۔ اسی طرح ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی مغرب بھی کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ، اسی پالیسی کے تحت ہندوستان بھی ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانیوں میں افغانیوں سے متعلق جو ہے ایک نفرت کا عنصر پیدا ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی، کے پی کے میں بھی، پنجاب، سندھ، ہر جگہ پہ، کہ افغانی ہمارے دوست نہیں ہیں۔ پھر کچھ عرصے سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سعودیہ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ایک نفرت کا پہلو پھیل رہا ہے پاکستان میں۔ کچھ لوگ قطر کے بھی خلاف ہو گئے ہیں، کچھ لوگ کسی دور میں صدام حسین کے خلاف ہو گئے تھے، کچھ لوگ کسی دور میں قذافی کے خلاف ہو گئے تھے، کچھ لوگ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے خلاف ہیں، کہ ایران یہاں دہشت گردی کو فنڈ کر رہا ہے۔ اتنا جتنا ہمارے لوگ افغانستان اور ایران کے خلاف ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنا کبھی کوئی ہمارے لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے انڈیا کے خلاف بولتے ہوں؟ چلو انڈیا کو ایک طرف رکھو، وہ تو ہے ہی ہمارا دشمن، ایک مطلب سب کو معلوم ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے اسرائیل کے خلاف بولتے ہوئے کسی کو میڈیا پر؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے امریکہ کے خلاف بولتے ہوئے میڈیا پر؟ ٹھیک ہے، ہمارے اس کے ساتھ ٹرمز چل رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن ایک چیز تو ہماری حکومت بھی جانتی ہے، اپوزیشن بھی جانتی ہے، عوام بھی جانتی ہے، نوجوان بھی جانتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں، ہر طبقے کا شخص جانتا ہے کہ امریکہ کبھی ہمارے ساتھ لائل نہیں ہے، ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے ہم استعمال ہو رہے ہیں اس کے ہاتھوں یا نہیں ہو رہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں، علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں، غالباً علامہ صاحب نے یا مولانا ظفر علی خان، ان دونوں میں سے کسی نے کہی تھی کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہند کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ کہ جب افغانستان میں ظلم ہوتا ہے تو یہاں کا مسلمان تڑپتا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، لبنان، سیریا، عراق، ایران، شام، کہیں کے بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، تو آپ کے دل میں ایک جو ہے وہ تڑپ اٹھتی ہے۔ تو مسلمان کیونکہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو وہ جسم محسوس کرتا ہے۔ تو انگریز ہو گئے، بھارت ہو گیا، آپ نے دیکھا انگریز کئی دہائیوں سے افغانستان میں ہے اور وہ ابھی رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے اور اسے نہیں مل رہی، وہ وہاں سے بری طرح شکست کھا رہا ہے۔ اسی طرح ہندوستان 70 سالوں سے کشمیر کو پوری طرح سے آکوپائی کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان کے لوگوں کو ذہنی غلام بنا لیا جائے، لیکن نہیں بنایا جا رہا۔ وہاں کے بچوں کو اسکالرشپس کی لالچ دی گئی، وہاں پر گورنمنٹ سیکٹر میں نوکریوں کی لالچ دی گئی، کچھ اثر و رسوخ والے بندوں کے اسمبلی میں بیٹھنے کی لالچ دی گئی، لیکن نظریاتی جھگڑا ہے وہ اس پر اوور کم نہیں کر پا رہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ تو پاکستان پر حملہ کر نہیں سکتے، ہماری یہ جرت نہیں ہے، کیونکہ یہ قوم کوئی عجیب سی قوم ہے۔ ان کے متعلق یہ قوم عجیب سی قوم ہے، یار یہ تو اپنے جسم پہ بم باندھ کے ہمارے ٹینکوں پہ کود پڑتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ عجیب سی قوم ہے
کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ 1 منٹ میں 5 جہاز تباہ کیسے کر دیے اس نے. اس کے ساتھ کسی نہ کسی ہستی کی مدد و نصرت لازمی شامل ہے. تو اس قوم کو یوں شکست جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. پھر اس کو کس طرح شکست دی جائے؟ شکست اس طرح دی جائے کہ جو میں نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اختیار کیا جائے. آپ ڈائریکٹ کسی پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ اسے پہلے آپس میں تقسیم کریں گے چھوٹے چھوٹے حصوں میں، پھر آپ اس پہ باری باری حملہ کریں گے. اب اس میں کچھ ہمارے بھی غلطیاں ہیں obviously ہم لوگ کچھ چیزوں کو نہیں سمجھ پائے اور وہ ابھی آ کے ہمارے گلے پڑ گئی ہیں، اس پر کسی اور دن تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ. ہوا کیا کہ سب سے پہلے بلوچستان میں انارکی پھیلائی گئی، بلوچستان لبریشن آرمی بنائی گئی، بلوچستان ریپبلکن آرمی بنائی گئی، BSO آزاد ایک اسٹوڈنٹس ونگ بنا دیا گیا، پھر بلوچستان لبریشن فرنٹ اور لبریشن فورس بنا دی گئی. وہ یہ چاہتے تھے کہ بلوچستان کو الگ کیا جائے، پاکستان کمزور ہو جائے گا، بلوچستان بھی ایک کمزور ہو جائے گا، ایک الگ ملک بن کے وہ کبھی سروائیو نہیں کر سکتا، پانی کہاں سے آئے گا، باقی ریسورسز کہاں سے آئیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ KPK میں جو ہے وہ پختونستان کی آواز بلند کر دی جائے. اس میں انہوں نے کافی کوشش کی کہ چلو اسے آزاد کروا دیں گے. پھر کراچی کو انہوں نے جناح آباد یا ایک الگ مہاجروں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کی سازش کی کہ انہیں الگ کیا جائے. سندھ میں سندھو دیش سندھ قومی محاذ کو جو ہے وہ مس یوز کرنے کی کوشش کی گئی اور دیگر تحریکوں کو مس یوز کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح گلگت بلتستان میں بابا جان کے نام سے ایک بندے کو سامنے لایا گیا اور ایک تحریک چلانے کی کوشش کی گئی. تو ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمان جو پاکستان کے ہیں وہ مہاجر الگ ہو جائیں، پختون ایک الگ آئیڈینٹی کے ساتھ الگ ہو جائیں، بلوچ ایک الگ آئیڈینٹی کے ساتھ الگ ہو جائیں. پھر بلوچستان میں بھی 2 بیلٹس ہیں، بلوچ ہیں اور پشتونز ہیں، اور تیسری بیلٹ پھر ہزارہ کی الگ ایک شناخت ہے وہاں پر، ہزارہ کمیونٹی کی. تو ان سب کو الگ کر دیا جائے آپس میں، پٹھانوں اور ہزارہ کو سنی شیعہ کے فسادات میں ڈال کے. تو یوں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سندھ کو الگ کر دیا جائے سندھو دیش کے نام سے، اور جب یہ سارے الگ ہو جائیں گے پھر انگریزوں، بھارتیوں اور ان لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ باری باری کر کے ہم لوگوں پر یہ قبضہ کر لیں. وجہ کیا ہے کہ پاکستان انہیں کیوں کھٹکتا ہے؟ یار دنیا میں 200 ممالک اور بھی ہیں، 200 سے زیادہ ممالک ہیں. اسلامی ممالک میں پاکستان کی معیشت کو دیکھا جائے یا دنیا میں دیکھا جائے تو بہت کم ہے. تو پھر کیوں پاکستان سے انہیں خطرہ ہے؟ کیوں صرف پاکستان ہی ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم ایک ایٹمی قوت بنے اور اتنی مضبوط ایٹمی قوت بنے. اللہ نے کرم نوازی فرمائی کہ پوری عالم اسلام کی نظریں ہماری طرف ہے. آج بھی جو عرب کے لوگ ہیں وہ پاکستان کی قدر کریں نہ کریں، لیکن انہیں یہ لازمی بات وہ کرتے ہیں کہ یار جب ہم پہ مشکل وقت آئے گا، امریکہ، اسرائیل یا کوئی بھی ہم پہ حملہ آور ہوگا تو ہمیں اتنا پتہ کہ یار ہم بھوکے نہیں مریں گے، پاکستان آئے گا ہماری مدد کو. یہ ان کا ماننا ہے. اسی طرح UK کے ایک ہمارے دوست نے بات کی تھی کہ ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جمعے کی نماز کیونکہ مختلف ملکوں کے لوگ یونائٹڈ کنگڈم میں، برطانیہ میں جاتے ہیں روزگار حاصل کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں مسجد کے ساتھ ایک پیلسٹائن سویٹس کے نام سے فلسطینیوں کی ایک جو ہے نا مٹھائیوں کی دکان تھی. اس نے جمعے کے فوراً بعد اعلان کیا کہ بھئی آپ سب کو ہم جو ہے مفت مٹھائیاں تقسیم کریں گے. تو ہم نے کہا پتہ نہیں اس کی لاٹری نکل آئی ہے یا اس کو کس چیز کی خوشی ہے جو مفت مٹھائیاں تقسیم کرنے پہ تلا ہوا ہے. چلو خیر، جب جمعہ ہوا تو اس بندے نے سب کو مٹھائی کا ڈبہ دیتے دیتے کہتے جب پاکستانی ایک شخص تھا جس نے مجھے بات بتائی، کہتے جب میں اس کے قریب گیا تو مجھے مٹھائی دیتے ہوئے اس نے کہا مبارک ہو، پاکستان ایٹمی قوت بن گیا، پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر لیے، ہم ایٹمی قوت بن گئے. آپ دیکھیں لوگوں کو پاکستان سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں. اور سعودی عرب میں بھی جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا تھا اور اسے حراست میں لے لیا گیا تھا تو پاکستان کی افواج گئی تھیں، انہوں نے وہاں پانی چھوڑ کے تو کرنٹ چھوڑا تھا، اور وہ جتنے یہودی تھے وہ وہاں پر مر گئے تھے. تو مزید اگر آگے جا کے دیکھا جائے،
اب پاکستان کو کس طرح یا عالم اسلام کو کس طرح تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کو ایران کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، آپ کو سعودیہ کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، آپ کو افغانستان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں جس دن ایران، عراق، سعودیہ، لبنان اور یہ بلکہ سارے ملکوں کو ایک طرف رکھ دیں، پاکستان، سعودیہ، ایران اور ترکی کا بھی الائنس اگر صحیح معنوں میں بن جاتا ہے افواج کا، تو دنیا کا سب سے اسٹرانگسٹ یہ ایک الائنس ہوگا، کیونکہ اس میں ایک روحانی طاقت ہے، اور روحانی طاقت میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی جسمانی طاقت یا ٹیکنالوجی سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں ہوتے اس کے، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو وہ ایک دل کا اور ایک روح کا رشتہ ہے ہمارا مسلمانوں کا آپس میں، جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ کیسے کرنا ہوگا کہ ہمیں بتانا ہوگا کہ ایران تم ہمارے بھائی ہو، افغانستان والوں تم ہمارے بھائی ہو، افغان طالبان ہمارے بھائی ہیں جو امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اگر تم لوگ کوئی بات غلط کرتے ہو تو جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے کان مروڑ کے یا اسے ایک دو لگا کے سمجھاتا ہے نا کہ بندے کے پتر بنو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایران کو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں افغانستان کو، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا کان بھی مروڑ سکتے ہیں، وی آر بردرس۔ لیکن ہم ریلائی نہیں کر سکتے کہ جی ہم افغانستان سے پنگا لے کے تو امریکہ پہ ریلائی کرے، وہ آ کے ہماری مدد کرے گا، کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم افغانستان سے پنگا لے کے یا ایران سے پنگا لے کے جو ہے نا وہ برطانیہ پر یا اسرائیل پر ریلائی کریں کہ وہ آ کے ہماری مدد کرے گا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ پہلے ہمیں لڑائیں گے، پھر کہیں گے کہ جی پاکستان کے اور افغانستان کے حالات مزید خراب ہو گئے، لہٰذا افغانستان میں امن کے لیے ہم نے اپنی فورسز بھیج دی ہیں، پاکستان میں امن کے لیے بھی اپنی فورسز بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ آ کے ہم پر مسلط ہو جائیں گے، اور اب وقت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں 56 سے زائد ہمارے اسلامی ممالک ہیں، جن میں 34 اسلامی ممالک کی افواج کا الائنس بھی بنا ہے، اور برما ایک چھوٹا سا علاقہ، اس میں بھی آگے جا کے دیکھیں تو رکھائن ایک اس کا چھوٹا سا صوبہ، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کو اوور کم نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی بنگلہ دیش جوڑا ہوا ہے، وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں بنگالیوں سے کہ تم ہمارے بھائی ہو، ٹھیک ہے ایک الگ بات ہے، ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ تھا، آپ ہم سے الگ ہوئے، لیکن بینگ اے مسلم وی آر بردرس۔ اور اگر انڈیا اور بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو ہم بنگلہ دیش کو زیادہ اہمیت دیں گے، اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جو پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہمارے درمیان رہے، جہاں ہمارے سے غلطیاں ہوئی پورے پاکستانی قوم کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں، جہاں آپ سے غلطیاں ہوئی ہم آپ سے بالکل معذرت کی امید بھی نہیں رکھتے، نہ ہم چاہتے ہیں آپ معذرت کریں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں ہماری جگہ ہو، ہم سارے پاکستانی، ہم سارے بلکہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں۔ اب ضرورت اسی امر کی ہے، ورنہ آپ یاد رکھیں کہ کافر سے آپ کبھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے گا۔ وہ تب تک ہی آپ کی حفاظت کرے گا بنگالیوں کی جب تک آپ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ جس دن آپ نے پاکستان کے خلاف استعمال ہونا ختم کر دیا، انڈیا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں گراؤنڈ لیول سے کام کرنا ہوگا، گراس روٹ لیول سے کام کرنا ہوگا، کہ ہمیں ایسے لوگوں کو روکنا ہوگا جو افغانستان کے خلاف ہمیں بھڑکا رہے ہیں، جو ایران کے خلاف ہمیں بھڑکا رہے ہیں، جو سعودی عرب کے خلاف ہمیں بھڑکا رہے ہیں۔ اور پھر پاکستان انفارچونیٹلی ایک بیٹل فیلڈ بنا دیا گیا ہے، اور فرقہ وارانہ ایکٹیویٹیز کا دیکھیں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ خیر وہ بات ابھی یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے۔ ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ہمارے سوات کا نہیں چترال کا یا گلگت، چترال یا گلگت کا ایک شخص تھا، آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ پلیس، ہی واز ٹیلنگ می کہ میں جا رہا تھا برطانیہ، تو ایئرپورٹ پہ مجھے ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا فلاں نام ہے۔ کہتا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کہتا فلاں نام ہے۔ چترال کیوں؟ کہتا ہاں۔ کہتا وہ پھر میرے باپ کے نام سے مجھے جان گیا۔ اس نے کہا تمہارے دادا کا یہ نام ہے؟ کہتا ہاں۔ تمہارے چچا کا یہ نام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تمہارے دادا کے بھائی کا یہ نام ہے؟ کہتے ہاں یہی بات ہے۔ کیسے جانتے ہو؟ کہتے یہ چھوڑو کیسے جانتے ہو، اپنے بس گاؤں کے لوگوں کو کہہ دینا کہ پچھلے جو ہے نا وہ 20-22 سال کی جو نمازیں ہیں وہ قضا پڑھ لے دوبارہ، کیونکہ ان کی مسجد کا امام میں تھا اور میں در حقیقت ہندو ہوں، اور
جتنے اختلافات آپ کے علاقے میں سنی شیعہ کے معاملے میں ہوئے تھے وہ میری تقریروں کی وجہ سے ہوئے تھے. تو خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ میں کیونکہ مسلمان نہیں ہوں تو آپ اپنی ساری نمازیں دوبارہ پڑھ لینا. آپ کے لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی. تو اس طرح ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایجنٹس کو بھیجا جاتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے کہ بینڈ آؤٹ فٹس جو ہوتی ہیں، یا ایک بندہ جو بھوک سے مر رہا ہے اس کو 2-4 ٹکے دے کے آپ کوئی بھی کام کروا لو. ایک بندہ جسے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، اسے میں جو ہے دن میں مشکل سے 100 روپے کماتا ہے، اسے میں اگر ڈیلی کے 1000-2000 دے دوں اور کہہ دوں یار فلانا بندہ جا رہا ہے بس تم اسے قتل کر دو، تمہارے بچوں کی ایجوکیشن میرے حوالے، تمہارا کھانا پینا رہائش میرے حوالے، تو وہ بندہ کر دے گا، بیچارہ مجبور ہوتا ہے. اسی طرح جو مجبور لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو قابو کیا جاتا ہے. ان لوگوں کو جو ایجنسیز ہیں دوسرے ممالک کی، ان کے ذریعے پیسے دیے جاتے ہیں. اور کیا کیا جاتا ہے کہ ایک دن مسجد پہ دھماکہ کرایا جاتا ہے، مسجد چاہے سنی اسکول آف تھاٹ کی ہو یا حدیث اسکول آف تھاٹ کی ہو، اگلے دن ہی ایک امام بارگاہ پہ حملہ کرا دیا جاتا ہے. تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ سنیوں کی مسجد پہ کیونکہ شیعوں نے حملہ کرایا، اس لیے شیعوں کی امام بارگاہ پہ سنیوں نے جا کے حملہ کرا دیا، اور یوں نفرت پھیلتی ہے اور وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. پھر کفر کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ کافر کے نام سے پیجز بنے ہوئے ہیں، دیوبندی کافر کے نام سے پیجز بنے ہوئے ہیں، بریلوی مشرک کے نام سے پیجز بنے ہوئے ہیں. کچھ تو یہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کی مہربانیاں ہیں کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، لیکن یہ صرف 10 سے 20% ہے. 80% یہ کام باہر سے بیٹھ کے کیا جا رہا ہے. انہیں باقاعدہ اردو کے کورسز کرائے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمارے مذہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور پھر ہمارے جو فقہی اختلافات ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو مسلکی اختلافات ہیں اس کے بارے میں باقاعدہ کلاسز دی جاتی ہیں. اور اس طرح ان کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں، باقاعدہ تنخواہ پہ لوگوں کو رکھا گیا. مختلف ممالک میں، پاکستان میں انسرجنسی یا پاکستان میں دہشت گردی یا انتہا پسندی یا مذہبی اختلافات، مسلکی اختلافات کو پروان چڑھانے کے لیے لوگوں کے ایک باقاعدہ سیلز بنائے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے، بالخصوص ہندوستان میں. اور ایک سیل کا پورا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اینٹی شیعہ کیمپین لانچ کریں. تو ظاہری سی بات ہے اب شیعہ یہی سمجھے کہ سنیوں نے کی ہے، تو آٹومیٹیکلی الٹیمیٹلی وہ شیعہ جو ہے اینٹی سنی پیجز بنانا شروع کر دے گا. اسی طریقے سے ایک جگہ پہ اینٹی سنی جو ہے وہ کیمپین لانچ ہوگی، اب مزارات کے خلاف ہوگی، اولیاء کرام کے خلاف ہوگی. سنی یہ سمجھے گا یار یہ وہابی نے کیا، فوراً وہابیوں کے خلاف فتوے جاری ہو جائیں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا. اور اس طرح کرتے کرتے جب وہ پیجز عوام الناس تک انٹروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو عوام الناس خود اس میں انوالو ہو جاتی ہے، اور پھر جس مقصد کے لیے وہ پیج بنایا جاتا ہے وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور پھر فتوے یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، فلانا کافر، وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں فلانا کافر. یوں ہم انٹرنلی بہت زیادہ جتنے ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں اتنے ہی ہم کمزور ہو کے بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سازشوں کو ابھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک مولوی جتنا بڑا انتہا پسند کیوں نہ ہو، وہ اس میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ یار، نہ جرت، خیر میں الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اتنی استطاعت یا اتنی اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی ہتھیار کہ یار وہ بم جا کے پھاڑ دے کسی امام بارگاہ میں. نہ کسی ذاکر کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ بم جا کے کسی مسجد میں پھاڑ دے. یہ کام کسی اور سے کروائے جاتے ہیں. آپ لوگ صرف تقریروں میں اشتعال انگیزی کر لیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ آپ نے کیا ہے لہٰذا آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مشرک ہو گئے، آپ منافق ہو گئے، آپ کافر ہو گئے. اس طرح کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں اور عوام الناس آپس میں لڑ پڑتی ہے. اب اس کے 2 حل ہیں ان مسائل کے کہ جو علماء کے یا فقہی یا مسلکی اختلافات ہیں وہ علماء آپس میں سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ان مسائل کو جب آپ عوام میں اجاگر کریں گے تو عوام تو بیچاری کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کی تہ تک نہیں جانتے، اس چیز کی ڈیٹیلز نہیں جانتے، تو وہ تو آپس میں لڑیں گے اور خود بھی کنفیوز ہو جائیں گے. اور پھر ایتھزم جو ہے، یہ لادینیت جو ہے، یہ دیریا پن جو ہے، یہ پروان چڑھتا ہے اور اسلام کے خلاف لوگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں بھی ہمارا اپنا قصور کافی حد تک ہے. یہ لبرلزم کی جو ایک سوچ ہے یہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اسی طرح کیش کراتے ہیں ہمارے لوگوں کو، یار تمہارے مولوی اور ذاکر تو آپس میں لڑنے، تم نے کیا کتنا اسلام میں کیا رکھا ہے، ادھر آ جاؤ. اس طرح ہمارے لوگوں کو آپس میں استعمال کروایا جاتا ہے، لڑوایا جاتا ہے. دوسرا حل اس میں یہ ہے کہ آج جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پیار، محبت، امن و اخوت کا درس دیں مسلمانوں کے معاملے میں. حضرت علامہ نے فرمایا تھا وہ ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم،
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جب مارکا ہو نا حق و باطل کا تب تلوار کی صورت ہے, تلوار کی مانند ہے مومن. لیکن جب ہلکا یارہ ہو آپ کے اپنے دوست احباب مسلمانوں کی محفل ہو تو بالکل ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے آپ کا دل, بالکل جھک کے دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے. اور جب کسی باطل کو ملو ڈپلومیٹک طریقے سے تو پھر صحیح کڑک کے ساتھ سینہ تان کے سر اوپر کر کے بتاؤ کہ مسلمان ہوں, اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. تو یہ چیزیں آج بچوں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے. آج بچہ بیچارہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے تم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہو, فلانے کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھنا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں آپس میں لڑوایا جا رہا ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کامیاب ہو چکا ہے مغرب اور ہندوستان بالخصوص. تو فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے علماء کو, ذاکرین کو, مشائخ کو اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا, اور پھر مسلکی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کے بعد پھر جو بین الممالک کہا جا سکتا ہے جس طرح بین المذاہب ہے, دیگر اسلامی ممالک جو ہیں ان میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں اویئرنیس پھیلانے کی بہت سخت ضرورت ہے. جہاں افغانستان چھوٹے موٹے پنگے لے لیتا ہے ہمارے ساتھ بارڈرز پر, وہ فوج ٹیکل کر لیتی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ عوام میں افغانستان سے یا ایران سے یا کسی بھی مسلم ملک سے نفرت کی ہوا کو بھڑکایا جائے. بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں. الٹیمیٹلی جب ہم پر مشکل وقت آئے گا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ چین ہمارا ساتھ دے نہ دے. انہیں ابھی کیونکہ سی پیک ہے, اس سے چائنا کو پاکستان سے 100 گنا زیادہ فائدہ ہے. ہم نے ان کے ساتھ اپنے, ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اٹامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا چائنا کو. تو چائنا ہمارا ایک قسم کا احسان مند ہے, اور وہ ایک دو بیانات اگر دے کے امریکہ کو چپ کرا سکتا ہے یا بھارت کو کرا سکتا ہے, ہم پہ احسان نہیں کر رہا, اس پر فرض ہے, لازم ہے کہ ہم نے جتنے احسانات کیے اس پر. پھر اکنامکلی جو چائنا سٹیبل ہوا اس میں پاکستان کا ایک کردار ہے. یہ اگر آپ سی پیک کو پڑھیں تو ایک بہت بڑا روٹ ہوتا تھا اور بڑا نقصان ہوتا تھا. جو پاکستان نے دے رہا ہے یا پاکستان کو جو مل رہا ہے وہ تو صرف پینٹ ہے, اور ان کو بہت کچھ مل رہا ہے ہم سے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر, اس کی تہہ تک کسی دن بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کبھی کسی کافر سے یا نان مسلم سے یہ امید نہ رکھیں آپ کو بچانے آئے گا. اس کا جب تک انٹرسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, جب انٹرسٹ گیا تو وہ خود بھی گیا, بالکل غائب ہو جائے گا. وہ کہ یار ہمارے انٹرنل معاملات ہیں, ہم خود بڑے کمزور ہو رہے ہیں, ہمارے آپس کے بڑے معاملات ہیں, تو ہم آپ کو ابھی معذرت کے ساتھ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے. پھر کیا کریں گے؟ پھر افغانستان بھی بولے گا ہاں جاؤ. لہذا مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا ہونا چاہیے. افغانی بھائی بھی جو میرے سن رہے ہیں جنہیں تھوڑی بہت اردو آتی ہے, بنگالیوں کو بھی جو اردو آتی ہے, یا ایرانی بھی جو سمجھ رہے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ آپس میں نفرت نہ پھیلاؤ. تم ہمارے بھائی ہو, ہمارے مسلمان بھائی ہو, ہمارا جینا مرنا تم لوگوں کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی عالم اسلام پر مشکل وقت آئے گا آپ پاکستان کو اولین صفوں میں پائیں گے, آپ کے ساتھ ہیں. اور جب ہم پہ خدا نخواستہ 100 مرتبہ خدا نخواستہ مشکل وقت آئے گا تو میں امید رکھتا ہوں آپ کی حکومت کی جو بھی پالیسی ہو وہ امریکہ کے فیور میں ہو یا کسی کے بھی فیور میں ہو, عوام جو ہے ان تمام ممالک کی وہ پاکستان کے ساتھ ہے. ہمارا رابطہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ, آپ لوگوں کے جذبات بہت اچھے ہیں پاکستان کے لیے, احساسات بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. ہیلو فرینڈس, ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبائیں, اور اپنا نوٹیفیکیشن آن کرنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں, اور ہماری ہر نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے حاصل کریں. تھینکس آل آف یو.